السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ادب چینل میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ عربی لینگویج کا پہلا سبق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو احباب اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ علم ادب چینل میں شریک ہو کر باقاعدہ عربی لینگویج سیکھ سکتا ہے۔ باقی یہ آپ حضرات کے اوپر کہ آپ حضرات کے اندر اگر شوق ہو، ذوق ہو، تو آپ آسانی کے ساتھ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 6 مہینے کا کورس ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں آپ حضرات بہت ساری عربی کلمات، قواعد، قانون یا آپ حضرات اس درس میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق ہمارا عربی زبان کا اسم اشارہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، آپ جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس میں اشارات بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ تو ہم جو بول رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، اور یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، اس میں حاضر کا بھی ہے، غائب کا بھی ہے۔ تو یہ جو اسم اشارہ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ سارے اشارات ہیں۔ یہ آدمی کا رہا ہے، وہ آدمی جا رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسم اشارات ہے۔ یہ جو اسم اشارات ہے عربی میں ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تو میں آپ حضرات کو مختصراً 3 منٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، آپ اس کو باقاعدہ لکھ لیں تاکہ آپ حضرات اس کو نہ بھولیں دوبارہ۔ میں انشاءاللہ بورڈ پہ بھی لکھواؤں گا اور آپ حضرات کو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ حضرات استاد کے بغیر اگر سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کتاب سے براہ راست، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے یہ کورس سیکھیں، کیونکہ استاد کے بغیر سیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو دشواری کا سامنا ہو، وہ خود کتاب سے پڑھنا چاہتا ہو، تو ان کے لیے بہترین کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے الطریقۃ العصریہ اور ایک ہے عربی زبان۔ یہ جو میرے سامنے یہاں رکھی ہوئی ہے کتاب عربی زبان، کہ آپ غیر عرب کو عربی کیسے سکھائیں۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ نام بتا دوں گا آپ کو۔ تو آپ استاد کے بغیر بھی انشاءاللہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے براہ راست سیکھیں تو یہ مناسب ہوگا۔ تو اب دیکھیں، یہ جو اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کہتے کس کو؟ اسم اشارہ کہتے ہیں اس اسم کو، اسم اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب عربی میں اسم اشارہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ ان میں بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں اشارات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ہے ھذا، ذاکا، تلکا، ھذہ، ذالکا، ھؤلاء، اولئک۔ تو یہ چند الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے آپ اس اشارات کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو صرف ھذا سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ھذا ہے، ھذا کا مطلب ہے یہ، ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ۔ تو آپ ھذا کو کاپی میں لکھ لیجئے۔
ہاذا اس کا مطلب ہے یہ. اب یہ جو ہاذا ہے اس کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کو لگا دو، کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت یا کوئی بھی درخت، دنیا کی کسی بھی چیز کو ہاذا کے ساتھ لگا دو تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، وہ ایک جملہ بن جائے گا. مثال کے طور پر یہ ہاذا ہے، اور اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر کوئی بیٹا ہوا ہے، احمد بیٹا ہوا ہے، تو آپ ہاذا کو احمد کے ساتھ لگا دو تو کیا ہو جائے گا، ہاذا احمد. یا آپ احمد کو ہٹا دو یہاں سے، اس کی جگہ پر آپ کیا لگا دو، اس کی جگہ پر آپ کوئی کتاب لگا دو، ہاذا کتاب، ہاذا کتاب. اور اب یہ کتاب کو ہٹا کر آپ ہاذا کو باقی رکھ کے کتاب کے جگہ پر کوئی اور چیز رکھ دو. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ڈیسک ہے کوئی، تو وہ ڈیسک یہاں رکھ دو اور ہاذا کو اس کے ساتھ ملا دو تو کیا بن جائے گا، ہاذا مکتب. ڈیسک کو مکتب کہتے ہیں عربی میں، ہاذا مکتب. یا اس مکتب کو ہٹا کے ہاذا کے ساتھ دوسری کوئی چیز لگا دو، قلب، سینہ، دل، دل کو یہاں لگا دو، کیا بن جائے گا، ہاذا قلب. قلب کو قلب کہتے ہیں، دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں. تو کیا بن جائے گا، ہاذا کو قلب کے ساتھ لگا دو تو کیا بن جائے گا، ہاذا قلب. تو قلب بن جائے گا. تو اب آخر میں آپ یہ کام کرنا کہ 10 چیزوں کا نام یاد کر لینا اور 10 چیزوں کو ہاذا کے ساتھ ملا کر پڑھ لینا. آپ کو گویا کہ عربی زبان میں ایک شدبد ہو جائے گا، آپ کو مٹاس معلوم ہوگا اور آپ کو اچھا لگے گا. یہ میں 10 چیزوں کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ کاپی میں لکھ لیں. سب سے پہلے لکھو مکتب، مکتب. دوسرے نمبر پر جدار. تیسرے نمبر پر سقف. چوتھے نمبر پر انف. اس کے بعد لکھو رأس. اس کے بعد لکھو وجہ. اس کے بعد لکھو ثوب. اس کے بعد لکھو سلم. یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ابھی میرے سامنے جو نظر آ رہی ہے، میں ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لوگ لکھ لیں، آپ کو بھی جب یاد ہو جائے گا تو ان چیزوں کو ہاذا کے ساتھ ملا کر کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے آپ کو. مثال کے طور پر اب یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے ان کے ساتھ یہ ہاذا ملا لو. ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. ہاذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ہاذا سقف، یہ چھت ہے. ہاذا رأس، یہ سر ہے. ہاذا انف، یہ ناک ہے. ہاذا اذن، یہ کان ہے. اور ہاذا کوئی بھی چیز لگا لو، مثال کے طور پر سلم. ہاذا سلم، یہ سیڑھی ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا اصبع، یہ انگلی ہے. تو یہ چیزیں یاد کرو. انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید انشاءاللہ اس اسم اشارہ کو آگے لے کے جائیں گے. تو آپ کو آخر میں یہ کام کرنا ہے، 10 چیزوں کو ہاذا کے ساتھ ملا کر پڑھتے رہو اور اس میں خود ایک سوال بھی کرو. سب سے پہلے سوال کیا ہے، ما ہاذا. ہاذا سے پہلے کیا لگا دو، آپ ما لگا دو. ہاذا سے پہلے ما لگا دو تو یہ آٹومیٹک کیا بن جائے گا، سوال بن جائے گا. میں مختصر سبق دینے کی وجہ سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سبق بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے آپ حضرات کو مختصر ٹائم پہ بہت زیادہ باتیں آپ حضرات کو سکھا دوں. اس لیے آپ سب سے پہلے کیا کرو، ایک ما لگا دو. ہاذا سے پہلے ما لگا دینا تو یہ آٹومیٹک سوالیہ جملہ بن جائے گا. ما ہاذا، یہ کیا ہے، تو آپ اس کے بعد یہ جوابات دیتے جاؤ. ہاذا رأس، یہ سر ہے.
اور ہادہ جدارن یہ دیوار ہے، ہادہ سقفن یہ چھت ہے، ہادہ سلمن یہ سیڑھی ہے، ہادہ کتابن یہ کتاب ہے، ہادہ اذن یہ کان ہے، اور ہادہ انفن یہ ناک ہے، ہادہ اصبع یہ انگلی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو جتنے بھی الفاظ یاد ہو وہ بھی آپ ملا سکتے ہو۔ ہادہ رجل یہ آدمی ہے، ہادہ احمد یہ احمد ہے، ہادہ معلم یہ استاد ہے، ہادہ تلمیذ یہ شاگرد ہے۔ اس طرح آپ حضرات یہ یاد کرتے جاؤ، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس میں اشارات کے سبق کو انشاءاللہ اور بھی مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، دعا کی درخواست سے۔